بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ اے رسول ان سے پوچھئے تو صحیح۔ اب یہ چیک کرے ذرا، اے رسول ان سے پوچھئے۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے پہلے آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے اس کی خالقیت، ایک ہے اس کی ربوبیت، یعنی خالق بھی وہ ہے اور سارا نظام چلانے والا پالنے والا بھی وہی ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا، جس کے رد کرنے کے لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بار بار پوچھا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی کافروں کا یہ تھا کہ رازق اللہ ہے، لیکن کرتے کیا تھے؟ جو باقی معبود بنائے ہوئے تھے پھر انہیں کہتے تھے تو رزق دے۔ ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، کہتے تھے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اس کو سونپ دی، اب رزق یہ دیتے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب توجہ فرمایا ان سے پوچھیے، اے رسول ان سے سوال کیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ۔ وہ خالق بھی ہے اور یہ رزاقیت ربوبیت کا ایک حصہ ہے، پالنے والا وہ دیتا ہے۔ اب اگلی بات، یعنی تم ہم سے اختلاف کرو گے، کیونکہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ رسول پاک کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، تو اے رسول کہہ دیجئے اللہ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ تم، ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہ، کھلی گمراہی میں پڑا ہو۔ یا تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، ہم گمراہ ہیں، اور یا تم گمراہ ہو، یا ہم ہدایت پر ہیں، تم دونوں ہدایت پر نہیں۔ اور یہ ایک صحیح جو مناظرے کا طریقہ ہے، اس کا اصول ہے کہ دونوں بیلنس، قانون ایک جیسا رکھو۔ یہ نہ کہو آتے ساتھ ہی میں ہدایت پر ہوں تو غلط ہو سکتا، کہو کہ بات کرتے تمہارا نظریہ کچھ اور ہے، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، آؤ حق کو ڈھونڈتے ہیں، آؤ حق کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یا تو ہم گمراہ یا تم گمراہ ہو۔ اگر ہم گمراہ ہوئے تو ہماری ہدایت ہو جائے گی، بات کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اگر تم گمراہ ہوئے تمہاری ہدایت ہو جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو رگڑا لگانا ہے، بس یہی ہدف ہے، چیک نہیں کرنا، سننی نہیں ہے اس کی۔ ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی۔ یہ بھی کلام کا عجیب انداز ہے۔ اے رسول آپ ان سے کہیے ہم جو جرم کر رہے ہیں، ہمارے جرموں کا ہم سے ہی اللہ پوچھے گا۔ تمہیں ہم بہت بڑے مجرم لگ رہے ہیں نا، تو ہمیں چھوڑ دو، اللہ ہماری خود پکڑ کر لے گا۔ اپنے لیے جرم کا لفظ استعمال کیا، ان کے لیے عمل کا، اور تمہارے عمل ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ یعنی تم ہمیں جو مجرم سمجھتے ہو نا، تو پھر تو ہمیں اللہ نے پکڑنا ہی پکڑنا۔ کہہ دیجئے ہمارے جرموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے لیے قرآن نے جرم کا لفظ استعمال کیا اور اس کے لیے عمل کا، یعنی تم دوسرے کو مثلا اس کو جیسے کہتے ہیں نا اٹیکنگ والے لفظ، اس کے لیے تم استعمال نہ کرو۔ اور ٹھیک ہے یار، ہم مجرم سے ہمارے جرم ہم تک ہے، تمہارے عمل، لیکن بات کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو ذلیل کرو، گالیاں دو، اس کی توہین کرو، اور یہ ہماری روش۔ آپ قرآن کی روش دیکھیے، ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں، ایک ایک لفظ روش سکھاتا ہے۔ ورنہ کہہ سکتے تھے نا ہمارے عمل ہم سے پوچھے جائیں گے، تمہارے عمل تم سے، نہ، ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کیونکہ مقصد ہدایت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا نیچا کر لو الفاظ میں، ان کو کوئی ایسی بات نہ کرو جو بات سے بدک جائے۔ یہ قرآن ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، یعنی ان قریب
رب نے جمع کرنا ہے، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ سے بحث کریں آپ ان سے بحث نہ کریں، اپنی بات کیجئے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ بحث پہ تلے ہوئے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بار بار باتیں کرتے ہیں، آپ بحث نہ کیجئے۔ اور کیا کہیے؟ کہہ دیجئے، یہ چند جگہوں پر قرآن میں یہ جملہ آیا ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ہم سب کو، تمہیں بھی ہمیں بھی، ہم نے اکٹھے ہونا ہے میدان حشر میں، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے کہ فیصلہ حق کا کیا فیصلہ، اس پہ چھوڑ دیتے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے مجھے ان کو دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملایا ہوا، مجھے دکھاؤ تو صحیح، یعنی مجھے دلیل دو، اللہ کے یہ کام ہے، تم مجھے ان کے کام بتاؤ، کدھر ہے، انہوں نے کیا کیا خدا کے سوا؟ تو یعنی علمی دلیل لا کر بتاؤ جس سے ثابت کرو کہ انہوں نے کیا کیا، مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔